ایڈ کر سکیں پلیز. جی السلام علیکم قاسم. السلام علیکم علی ملک صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک الحمدللہ. پہلے آپ بتائیے کہ آپ کے کیا حال ہیں, آپ ہاؤ آر یو مطلب آپ امریکہ میں ہیں, اپنے ملک میں نہیں ہیں, بڑی دیر سے رہ رہی ہیں, مجبوری ہے, اور مگر میں چاہتا ہوں سب سے پہلے آپ اپنا حال ہمیں بھی بتائیں اور لوگوں کو بھی بتائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک سیاسی ورکر ہوں اور عمران خان کے نظریے کے ساتھ جڑا ہوا تھا اور ابھی تک جڑا ہوا ہوں, اور جو ظلم اور جو زیادتیاں انہوں نے شروع کی ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں کہ صرف میں نہیں بلکہ پورا پاکستان اس ظلم اور اس زیادتی کا شکار ہے, خصوصاً ہمارے چیئرمین عمران خان صاحب جو بے گناہ جھوٹے مقدمات میں جیل میں بند ہیں, اور ان کی بیوی بشرا بیوی بھی بند ہیں, اور جس طرح ان کا خاندان بھی سیکریفائس کر رہا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. تو میرے بھی آپ کو پتہ ہے ساری انہوں نے پراپرٹی سیل کی ہوئی ہے, میرا بینک بھی, اور میں بڑی مشکل سے نکلا ہوں. تو یہاں پہ مالی مشکلات ضرور ہیں مجھے, اور مجھے کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ کام کروں, اور اوبر چلا رہا ہوں وہ بھی اس وجہ سے کہ میں نے چوریاں نہیں کی ہوئی. جس پوزیشن پہ میں تھا اسلام آباد میں جو ہے وہ سی ڈی اے میں اگر کوئی پٹواری بھی بھرتی ہو جاتا ہے نا تو اس کا بھی اسلام آباد میں اپنا گھر بن جاتا ہے. تو شکر اللہ تعالیٰ کا, میرا تو وہاں پہ کوئی فلیٹ تک نہیں تھا, اور ایک عزت اور پردے سے زندگی گزاری ہے. اور اتنا میرے پاس تھا شروع سے کہ عمران خان صاحب جب کوئٹہ آیا کرتے تھے تو میرے گھر پہ ٹھہرا کرتے تھے, اور عارف الوی صاحب بھی. تو یہ نہیں ہے کہ 2018 سے پہلے کچھ نہیں تھا, شکر ہے اتنا کچھ تھا کہ عمران خان صاحب گھر پہ میں انہیں ٹھہرا سکتا تھا, ڈاکٹر عارف الوی کو. تو میرا ایک اس طرح کا کاروبار تھا عزت پردے والا کہ ایک جو مڈل کلاس پاکستان میں جو لوگ ہوتے ہیں جو عزت سے اپنا گزارا کر رہے ہوتے ہیں, تو اس طرح کا انسان ہوں. اور یہاں پہ آگے ابھی اسٹرگل کرنی پڑ رہی ہے, تو اس میں مجھے کوئی پشیمانی نہیں ہے, اور مطمئن سوتا ہوں رات کو. لیکن یہ ہے کہ وہ جو جدوجہد ہے وہ میرے دل میں آگ کی طرح جلتی ہے, اور یہاں پہ جتنے بھی پروٹیسٹ ہوتے ہیں جس جس اسٹیٹ میں بھی ہوں کوشش کرتا ہوں کہ وہاں پہ پہنچوں, عمران خان کی اور پاکستان کی آواز بلند کروں, اور کوشش کر رہا ہوں. اور اب میں سوچ رہا ہوں کہ ایک ایسا کام بھی شروع کروں کہ میں جو ہے وہ اپنی آواز کو اور زیادہ طاقتور بناؤں, اور ظلم کے خلاف, عاصم منیر رجیم کے خلاف, اس ذہنیت, اس ذہنی مریض کے خلاف جو ہے وہ ہم سب کو, آپ سارے محنت کر رہے ہیں, جبران میرے سامنے ہے اسکرین پر, دوسرے آپ سب, تو میں بھی ابھی اس پلاننگ میں ہوں کہ انشاءاللہ یہ اپنی آواز کو بلند کرتا رہوں گا اور لوگوں سے رابطہ شروع کروں گا, اس لیے کہ یہ آواز جو ہے نا, یہ جو خوف کے بت تو خان صاحب نے توڑ دیے ہیں. خان صاحب کی آواز کو باہر نہیں آنے دیتے, تصویر کو باہر نہیں آنے دیتے, ملاقاتیں بند کر دی گئی ہیں. اتنی سچویشن عجیب ہے کہ آپ سوچیں کہ ایک شخص بیمار ہے اور اس سے کنسرن بھی اس کی فیملی سے نہیں لیا جا رہا, اور ایک عام آدمی کی بھی اگر آنکھ میں درد ہو نا تو وہ 2-3 ڈاکٹروں سے مشورہ کرتا ہے. تو خان صاحب کو اس چیز کی بھی اجازت نہیں دی ہوئی, اور اڈیالہ کے باہر جو لوگ جمع ہوتے ہیں پرامن طور پر, جو ایک ان کا آئینی حق ہے, ان پر کبھی واٹر شیل مارا جاتا ہے, وہاں سے گاڑیاں ان کے توڑ دی جاتی ہیں, لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. تو اس ظلم کے خلاف ہم سب کو آواز اٹھانی ہے, بالکل. اور اس پہ آپ انشاءاللہ جو میں پورا فوکس ہوں. قاسم بھائی, جو آپ جو یہاں پروٹیسٹ ہوتے ہیں یا ایونٹس ہوتے ہیں اس میں جا کے مطلب جو آپ نے مومنٹم قائم رکھا ہوا ہے نا اوورسیز کا بھی, وہ بھی بہت تعریف کے لائق ہے. وی ہیو آئی تھنک زلفی بخاری صاحب بھی آئی تھنک آن لائن آ گئے ہیں. جب تک ان کا کیمرہ چلتا ہے, قاسم بھائی مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو آپ لوگ ملتے تھے, خان صاحب سے میٹنگز ہوتی تھی, پہلے تو اس کو کتنا مس کرتے ہو, اور جب یہ ملیں گے آپ زلفی بھائی سے اور یہ سارے لوگوں سے جیت کے, یہ سب انشاءاللہ جیتنا تو ہم نہیں, تو کیسا فیل ہوگا, مطلب وہ سوچتے ہیں وہ دن کیسا ہوگا جس دن خان آپ صاحب باہر آئیں بہت گے؟ مس کرتا ہوں, آپ یقین کریں خان صاحب کی ایک ایک بات یاد آتی ہے, اور وہ جو شروع دن سے جو کہتے تھے نا کہ میں انشاءاللہ اس ملک کو چینج کروں گا, اور میں بنوں گا, میں آؤں گا, ہم سب آئیں گے, تم تیاری کرو. اب چھوٹے چھوٹے تھے, آپ یقین کریں 2006, 2007, 2008 میں کہ وہ بنیں گے اور یہ ٹیم ہوگی ہماری. ہمیں
عمران خان پہ بلیف تھا لیکن ہم سوچتے تھے ہوگا کیسے. تو اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا. 24-25 کروڑ لوگوں میں ایک عام پاکستانی اللہ تعالیٰ نے ان کی ٹیم میں مجھے منتخب کیا. اور بلوچستان جو پسماندہ علاقہ ہے, جو آپ کو بھی پتہ ہے کہ 12 اضلاع میں جو ہے وہ کنٹرول کھو چکی تھی حکومت, ریٹ آف لا حکومت کی نہیں رہی ہے. تو میں اس علاقے سے انہوں نے دیکھیں مجھے چنا, اور میں 2014 میں بھی دھرنے میں ان کے ساتھ رہا, اور مجھے اعزاز تھا کہ میں تقریباً 100 دن ان کے ساتھ اس کنٹینر میں رہا ہوں, رات کو بھی. تو میں تو بہت مس کرتا ہوں, لیکن جو ان کی کمٹمنٹ تھی نا, وہ دیکھیں وہ ان کو نہیں ہرا سکی, اور انہوں نے ہرا دیا اسٹیبلشمنٹ کو. یہ جو ناخدا بنے بیٹھے ہیں, اور پاکستان میں جو بھی آرمی چیف آتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں طاقت کا سر چشمہ ہوں اور سب کچھ میں کر لوں گا, تو یہ جو میں ہے نا, میں توڑ دیا خان نے. اور اندر سے بیٹھ کے دیکھیں ہر چیز پر کنٹرول ہے, نہ اقتصاد وہ صحیح کر سکے ہیں. آپ دیکھیں انہوں نے ہر ادارہ تباہ کر دیا. انہوں نے سپریم کورٹ کو باندھی بنا دیا, 27ویں ترمیم کے بعد ختم کر دیا. پارلیمان کو ایک منٹ ہولڈ کرے تھاٹ کو, میں زلفی بھائی کو بھی لیتا ہوں, وہ بھی آ چکے ہیں, کیمرہ چل چکا ہے. بہت بہت خوش آمدید. السلام علیکم صاحب. جی قاسم بھائی کنٹینیو. جی, تو میں کہہ رہا تھا کہ پارلیمان کو انہوں نے دیکھیں ختم کر دیا. پارلیمان کے اندر سے لوگوں کو اغوا کیا گیا. الیکشن کمیشن تو رائے نہیں ہے اس ملک کے اندر, رول آف لا نہیں ہے, پولیس کو استعمال کرتے ہیں, تھانوں کو استعمال کرتے ہیں. تو کوئی اس افراتفری کا عالم ہے. اور وہ جناب صاحب کہتے ہیں جی کہ میں معیشت صحیح کر رہا ہوں, پیسے لے کے آ رہا ہوں. دیکھیں جھوٹ ایک حد تک بولا جاتا ہے, جھوٹ ایک حد تک بولا جاتا ہے. کتنا آیا ہے, مطلب کتنا ایس ایف سی میں کتنا پیسہ ہوگا, ایس آئی ایف سی میں پیسہ؟ وہ تو دیکھیں ناکام ترین ایک ادارہ بنا ہے, کچھ بھی نہیں, اور شرمناک ادارہ بنا ہے. ہے. وہ جو کہتے تھے نا سمگلنگ ختم کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا, بارڈر سیل ہو جائے گا, کوئی پیٹرول نہیں آئے گا, کوئی گاڑی نہیں آئے گی. آپ دیکھیں اربوں خربوں روپے کما رہے ہیں, بارڈر سے ابھی تک پیٹرول بھی آ رہا ہے, اور سمگلنگ ہوتی ہے ان کے سر عام ان کے سامنے, ٹھیکے دیتے ہیں. آپ دیکھیں جتنے بھی پرانے یہ جتنے بھی گزرے ہیں, ان کا عبرتناک انجام ہوا ہے. باجوہ کو آپ دیکھو, وہ دنیا میں کہیں نکلنے کے قابل نہیں رہا. تو یہ تو وہ ہے عاصم منیر ذہنی مریض, جو حاضر سروس ہوتے ہوئے لوگ اس سے نفرت کر رہے ہیں. یہ تو کہیں نکل نہیں سکتا. آپ دیکھیں لائف جیکٹ پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں ادھر سے ادھر. تو اتنا جو خوفزدہ شخص ہو, بزدل شخص ہو, میں سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام کی تاریخ میں اتنا بزدل سپہ سالار اتنی بڑی فوج کا کبھی بھی نہیں آیا ہے. یہ عبرت کا نشان بنے گا. اور خان صاحب کو آپ دیکھو, اندر سے بیٹھ کر اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی کا چینج کرتے ہیں. یہ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی ختم کر دیں گے, نام و نشان نہیں رہے گا سیاست کا, عمران خان کا کوئی نام نہیں لے گا. وہ سینٹ کا اپوزیشن لیڈر چینج کرتے ہیں, ایک نام ایک عام آئی ایس ایف کے نوجوان کا نام لیتے ہیں, اور وہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں سیاست کرنا, اس کو کہتے ہیں کنٹرول, اس کو کہتے ہیں عوام کے دلوں پہ حکومت کرنا. کیا آج بھی پورا اوورسیز جو ہے وہ 99% جو ہے نا وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. وہ بدوائیں دیتا ہے. جب یہ ان کے گھر والوں کو تنگ کرتے ہیں, ان کے پاسپورٹ بلاک کرتے ہیں, ان کو پاکستان جا کے اذیت پہنچاتے ہیں ان کے رشتہ داروں کو, کہ وہ ایک اپنی آواز بلند کر رہے ہیں. جمہوریت ہے کہ آپ بول سکتے ہو رول آف لا کے حق میں, آپ آزادی رائے ہے ہر ایک کو کہ وہ کہے کہ اس کو کیا غلط لگ رہا ہے, کیا صحیح لگ رہا ہے. لیکن اتنا ظلم کہ آپ کسی کو بولنے نہ دو, تو وہ بولنے نہ دینے کے باوجود بھی آپ دیکھیں جتنے اینکرز تھے وہ بیچارے باہر چلے گئے. آج لوگ انہی کو سنتے ہیں جو پاکستان میں جو پپٹس بنے ہوئے ہیں, جو راتب خور بنے ہوئے ہیں, جو لفافہ صافت کر رہے ہیں, ان کو کوئی سنتا نہیں ہے. جی میں جی, سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جیتے ہوئے ہیں. ایک سوال, جیسے آپ دونوں عمران خان کو بہت عرصے سے جانتے ہیں, تو میں دونوں سے ہی سوال پوچھتا ہوں. زلفی بھائی کے پاس پہلے جاتے ہیں کہ زلفی بھائی, what do you think عمران خان is thinking right now? ان کے دماغ میں بھی کیا چل رہا ہے as you know 4 سال ہونے کو آ رہے ہیں. will he give up جو یہ ڈیلز دے رہے ہیں کہ یہ لے لیں؟ جبران آپ کی آواز نہیں آ رہی, پتہ نہیں قاسم بھائی کو آئی ہے یا نہیں. ہاں علی آپ کو آ رہی ہے؟ علی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا میں واپس بھائی کی آ رہی ہے, مجھے آپ کی نہیں آ رہی. ہاں مجھے آ رہی ہے آپ کی آواز. علی آپ میرا سوال پوچھ لیں. What is Imran Khan thinking? Will he give up? ہاں, What is Imran Khan thinking? کیا سوال ہے? What is Imran Khan thinking?
ہاں اس وقت عمران خان کیا سوچ رہے ہوں گے 4 سال ہونا